السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نکاح کے احکام و مسائل پارٹ 2۔ آج کی یہ ہمارا ویڈیو کل 4 سوالات پر مشتمل ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مرد مسلمان وہ بیک وقت کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، یعنی ایک مسلمان وہ کتنی بیویاں ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ سماج کی وہ عورتیں جن کو ان کا شوہر نے طلاق دے دیا ہو تو کتنے دنوں تک یا کتنے مہینے تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی، اس کی عدت کیا ہوگی۔ تیسرا سوال ہے کہ وہ عورتیں جن کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے شوہر کے انتقال کے بعد یہ عورتیں یہ کتنے دنوں تک عدت گزارے گی، کتنے دنوں تک یہ سوگ منائے گی، کتنے دنوں تک یہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ چوتھا اور آخری سوال ہے کہ نکاح کا کیا حکم ہے، نکاح کرنا یہ کیسا ہے۔ آئیے سب سے پہلا سوال ہم یہ جانتے ہیں کہ نکاح کا حکم کیا ہے۔ ایک مسلمان جو نکاح کرتے ہیں کیا شریعت سے اس کا کچھ تعلق ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کے سناؤں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اس حدیث کا سیدھا سادہ ترجمہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے نوجوانوں کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ سماج کے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، جب تم نکاح کے لائق ہو جاؤ تو نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح کے 2 فائدے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، ایک نکاح کا فائدہ کہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ دنیا کا یہ 2 بہت بڑا فتنے ہیں، لہٰذا نکاح جب ایک انسان کر لیتا ہے تو ان فتنوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی نے خطاب کیا نوجوانوں کو اور فرمایا کہ یہ نوجوانوں جب نکاح کے قابل ہو جاؤ تو نکاح کر لو۔ اور اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة، کہ جو شخص باء کی طاقت رکھتا ہے۔ اس باء میں 2 چیز شامل ہے۔ پہلی چیز کہ میاں یعنی بیوی کی خرچ برچ، ان کی اخراجات اٹھانے کے قابل ہونا چاہیے اس مرد کو۔ اگر وہ اپنی بیوی کے اخراجات کو اٹھانے کی برداشت کرتا ہے، اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، ان کی ساری ضروریات کو پوری کر سکتا ہے تو اس کے اوپر یہ نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ وہ مردانی طاقت رکھتا ہو، یعنی اگر وہ مردانی طاقت رکھتا ہے اور بیوی کے اخراجات کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، ان کو کھلا پلا نہیں سکتا، تو پھر اسے روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر وہ کھلانے پلانے کی طاقت تو رکھتا ہے، مالدار تو ہے، مگر وہ مردانی قوت نہیں رکھتا، وہ بیوی کی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بھی انہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک مسلمان، دوسرا سوال یہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کتنی شادیاں کر سکتا ہے، ایک ساتھ کتنی بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ تو جان لیں نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، اور انبیاء کرام بیوی بال بچے والے تھے، تو ہمیں یہ جان لیا کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ اور ایک مسلمان ایک ساتھ بیک وقت کل 4 شادیاں کر سکتے ہیں، 4 نکاح وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم لوگ نکاح کر سکتے ہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں اچھی لگے، کہ تم اگر پسند کرتے ہو تو ایک نکاح سے سنتشٹ نہیں ہوتے ہو تو دوسری بیوی رکھ لو، تیسری شادیاں کر لو، چوتھی شادیاں کر لو، لیکن شرط اس بات کی ہے کہ آپ
4 تک شادی کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ان چاروں کے درمیان آپ عدل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، برابری نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 بیویاں اپنے پاس رکھ سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان چاروں کے درمیان وہ برابری کا معاملہ کرے گا، ان چاروں کے درمیان عدل انصاف سے کام لے گا، کسی کو کمی بیشی یا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اس شرط کے ساتھ وہ 4 شادیاں اور 4 نکاح کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 11 شادیاں کی تھی، اور آپ کو یہ بتا دوں ہمارے نبی نے 25 سال کی عمر میں جو نکاح کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کے رہتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے دیگر بیویوں سے آپ نے شادی کی، مگر حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان کی جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اس طریقے سے کل آپ نے 11 شادیاں کی تھی، اور امت کے لیے یہ مشروع ہے کہ امت صرف زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ وہ عدل انصاف کر سکتا ہو۔ اگر عدل انصاف کا ڈر ہو کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا تو پھر انہیں ایک ہی پر اکتفا کرنا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ جانتے ہیں کہ سماج کی وہ عورتیں جن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے تو وہ کتنے دنوں تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یا طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ سورہ بقرہ اٹھائیے اور سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے اندر آپ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے المطلقات یتربصن والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، کہ وہ عورتیں جن کو ان کا شوہر نے طلاق دے دیا ہو تو وہ اپنے آپ کو 3 مہینے 3 قروء یعنی 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی۔ 3 حیض جب کٹ جائیں تب ان کے بعد وہ نکاح دوسری شادی کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے رحم میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس چیز کو وہ چھپائے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات جان لیں کہ ان کو 3 حیض تک روکنے کے لیے اس لیے حکم ہے کہ اس سے پہلے جو شوہر ان سے ملا تھا، میاں بیوی جو ملا تھا، جس کی وجہ سے ان کے رحم میں اگر کوئی چیز ہو تو واضح ہو جائے، اور دوسرا شوہر سے جب وہ شادی کرے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ لہٰذا کو سماج کی وہ عورتیں جن کو ان کا شوہر نے اگر طلاق دے دیا ہو، اب وہ طلاق کے بعد 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی، 3 مہینے کے بعد وہ دوسری شادیاں کر سکتی ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہی آپ کو ملے گا، اور یہی بات واضح اور صحیح ہے کہ پہلی طلاق یعنی شوہر کو اگر بیوی کے ساتھ نہیں جمتا ہے، کوئی ادا ان کو پسند نہیں ہے، تو ان کو ظلم کرنے کے بجائے، ان کے اوپر ظلم کرنے کے بجائے صحیح طریقہ شریعت نے رکھا ہے کہ ان کو طلاق دو۔ طلاق اس طریقے پہ کہ وہ پہلی مرتبہ وہ طلاق دیں گے کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں اپنے دل سے، اس طلاق کے بعد وہ 1 مہینے تک ان کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر اس میں وہ پھر بھی اپنی بیوی سے وہ اس دوران 1 مہینے کے دوران رجوع کر لیتا ہے، مل لیتا ہے، تو اس کی یہ رجوع طلاق رجعی ہو گیا۔ اگر طلاق کر دینے کے بعد اگر 1 مہینہ گزر جاتا ہے، پھر اور ایک بار وہ طلاق کہتا ہے تو یہ دوسری طلاق ہو گئی، پھر بھی ابھی اسے رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ پھر اگر وہ چاہے تو وہ اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے یا ان سے ان کے پاس جا سکتا ہے۔ دوسری طلاق کے بعد دوسرا مہینہ گزرنے کے بعد پھر بھی اگر اس نے رجوع نہیں کیا، بیوی سے نہیں ملا، تیسری طلاق دے گا وہ تیسرے مہینے، تیسری طلاق کے بعد اب رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے طلاق پڑ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2 طلاق کے بعد اسے رجوع کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تیسرے طلاق کے بعد اس کی رجعت کا حق ختم ہو جاتے ہیں، اور 3 حیض تک طلاق کے بعد وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری شادیاں کر سکتی ہے۔ دوسری شادیاں کرنے کے بعد پھر اگر
اس کا شوہر چاہے تو اسے نکاح کر سکتا ہے، وہ اگر پھر اپنی دلی اور رضامندی سے دوسرا شوہر اگر طلاق دے تو۔ چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کا شوہر انتقال کر جاتا ہے دنیا میں اور وہ عورت دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کتنے مہینے تک عدت گزارے گی یا کتنے مہینے تک وہ شوق منائے گی؟ اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا، کہ وہ لوگ جو اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور ان کی بیویاں 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ کتنے دن؟ وہ عورتیں جن کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو وہ عدت 4 مہینے 10 دن تک شوق منائیں گی، 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اب وہ دوسری شادی اگر کرنا چاہتی ہے تو شادی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت کا یہ قانون ہے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو عورت خود سے خلا لے لیتی ہے، یعنی ان کا شوہر تو طلاق نہیں دینا چاہتا ہے مگر وہ بیوی یا وہ عورت اس شوہر کے پاس وہ خود نہیں رہنا چاہتی ہے، وہ خود اپنی مرضی سے وہ ان سے الگ ہونا چاہتی ہے، تو اس کو شریعت کے روح سے اس کو خلا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور خلا کی عدت کیا ہوگی؟ وہ عورت جو خود سے اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، اور اس کی عدت 1 حیض ہے، یعنی 1 مہینے تک وہ عدت گزارے گی، 1 مہینے کے بعد پھر وہ دوسری نکاح اور دوسری شادی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت جن کا ان کو شوہر نے طلاق دے دیا ہو تو 3 حیض تک روکے رکھے گی، اور وہ عورت جن کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے گی، 4 مہینے 10 دن اپنی عدت گزارے گی، اس کے بعد دوسری نکاح کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ خلا کی عورت، یعنی وہ عورت جو خود سے طلاق لیتی ہے، خلا لیتی ہے اپنے شوہر سے، وہ عورت 1 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھانے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔